جب کسی چیز کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ چیز منزل قبول پر ہوتی، بولنے شاید منزل قبولیت پر ہوتی۔ اور اگر محنت کا مقصد میسر نہ آئے، بھائی جو بندے صبح صبح اٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے کاروبار میں کوئی مقصد رکھتے ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے خرچ کیا ہے اور آپ کا ارادہ ہے کہ اگر آپ نے 50,000 لگایا ہے تو آپ لاکھ روپیہ کمائیں گے یا 17,000 کمائیں گے، لیکن اگر آپ کو پھوٹی کوڑی نہ ملے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی محنت بھی ضائع ہے، انویسٹمنٹ، شاباش بیٹا، انویسٹمنٹ بھی ضائع ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، ایک آرڈر ہوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزہ تم پہ فرض ہے، پھر فوری فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی تم پوری کر لو نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے۔ اب چیک کر لو کہ اگر نہ شکرے ہو تو پھر تو سحریاں ضائع، افطاریاں ضائع، تراویاں ضائع، اور اگر تمہارے وجود میں جذبہ شکر آ گیا ہے تو پھر شک نہ کرنا، تمہارے ٹوٹے ہوئے روزے ہم نے قبول کر لی۔ دیکھیں جی، کوئی عبادت بھی آپ چیک کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اللہ صرف عبادت کا آرڈر نہیں کرتا، موضوع ہے قربانی کس کی قبول ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بھائی 4 پیسے آ جائیں تو مکے آ جاؤ، بھائی 4 پیسے آ جائیں تو مکے آ جاؤ۔ پروردگار بندے اپڑ گئے ہیں، اب یہ بتا کہ قبول کس کا ہے؟ فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، لا جدال فی الحج، لا جدال فی الحج۔ دیکھو میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے تاکہ تمہاری گرمی ختم ہو جائے، تمہیں دھکے ملے تو پھر بھی ٹھنڈے رہو۔ ولا جدال فی الحج، اگر تمہیں آٹر والے خجل کرے تو پھر بھی گرم نہیں ہونا، اگر ٹیکسی پریشان کرے پھر بھی گرم نہیں ہونا۔ میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے کہ تم ٹھنڈے ہو جاؤ، اور تزودوا، کرایہ ساتھ لاؤ، کرایہ ساتھ لاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، ہاں اگر تم یہاں سے واپس جاؤ اور تمہارے وجود میں تقوی آ جائے پھر سمجھو تمہارا حج قبول ہے۔ دیکھیں جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی ایک عبادت کو چھیڑیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں صرف عبادت کا آرڈر نہیں کرتا بلکہ ساتھ ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ اگر اس ایکسرسائز کے بعد تمہارے اندر یہ تبدیلی آ گئی تو پھر شک نہ کرنا، اور اگر تم جیسے تھے ویسے ہی رہے تو پھر بھی شک نہ کرنا، مردود ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی اور مقبول ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ دیکھیں جی، میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک آرڈر ہوا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، فوراً فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محمد جی جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کا تزکیہ کرو۔ میرا محبوب میں نہیں سمجھ سکا کیا فرما رہا ہے ہمارا اللہ۔ محمد بادشاہ نے فرمایا دیکھو، جس کے سانسوں میں پاکیزگی آ جائے سمجھو زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے ساتھ، اس کے امر کے ساتھ اس کی قبولیت کی سند نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ قربانی کس کی قبول ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، آپ توجہ کریں تو سورہ الحج ہے، یہ 22واں سورہ ہے۔ 34 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 35 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 36 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 37 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 38
30 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. وَلِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اے اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی. پتہ چلا قربانی مصطفیٰ سے نہیں چلی. پتہ چلا قربانی حضور سے نہیں چلی. قربانی تو کہیں پیچھے سے چل رہی ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو اس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں سے چلی. آپ ساتھ ہیں میرے، چلیں ذرا سارے. تو پھر سورہ المائدہ میں جانا پڑے گا. یہ 5واں سورہ ہے اور 27ویں آیت لینی پڑے گی. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو وا اور اتلو تلاوت فرمائیے علیہم اپنی امت پر نبا وہ خبر بنی آدم آدم کے پہلے 2 بیٹوں کا واقعہ بالحق جو بالکل سچا ہے. اذ آپ کو یاد ہے؟ نہیں دیکھیں جی میں اس نوجوان سے کہہ سکتا ہوں بیٹا میں پچھلے سال آیا، آپ کو یاد ہے؟ دیکھیں جی اسے میں اس نوجوان کو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ تھا، یہ بھی تھا اور میں بھی تھا. حاجی صاحب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ چند دن پہلے آپ نے اتنا بڑا پروگرام کروایا اور میں حاضر ہوا، آپ کو یاد ہے؟ مولانا آپ کو یاد ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں اکٹھے تھے. جہاں کوئی اکٹھے ہوں وہاں جملہ آتا ہے. آپ کو یاد ہے؟ آدم کے بیٹے اپنے ابے سے بات کریں اور اللہ مدینے والی سرکار سے کہے آپ کو یاد ہے؟ تو منوانا چاہتا ہے قرآن ہمیں کہ مصطفیٰ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی نگاہوں سے آدم کے بچوں کی میٹنگ نہیں چھپتی. لاہور والی امت کا یہ پروگرام نبی کی آنکھوں سے کیسے چھپ جائے گا؟ اسلام میں جدا نہیں کرتا، اللہ ایمان میں جدا نہیں کرتا، لیکن بڑی عید والے دن ادھر چھری ہاتھ میں آئی اور کہا خبردار یہاں مصطفیٰ کا نام نہیں لینا، یہاں خدا کا نام لینا ہے. نہیں مزہ آیا؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہاں مصطفیٰ کا نام نہیں لینا، یہاں خدا کا نام لینا ہے. مولا کیوں؟ فرمایا جانور کی جان جا رہی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. بھائی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی ہے لیکن بال بھی ڈینگا نہیں ہوا. اسی لیے نہیں ہوا تھا کہ اسماعیل کے صلب میں محمد کا نور تھا. چھری نہیں چلتی جہاں محمد آ جائیں. جیتے رہو. فرمایا یہاں خدا کا نام لینا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھو تمہارا الہ تو ایک ہے، تمہارا الہ تو ایک ہے، تمہارا الہ تو ایک ہے، تمہارا معبود تو ایک ہے. دیکھیں جی مجھے یہاں علی کا پوتا یاد آ رہا ہے، امام جعفر صادق یاد آ رہے ہیں. امام تشریف فرما ہے اور ایک نوجوان سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا اسے جو نظر نہیں آتا. امام جعفر صادق نے اپنے مرید کو اشارہ کیا، اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. اب وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا سرکار مجھے درد ہو رہی ہے. فرمایا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وہ کہنے لگا سرکار لگی مجھے ہے تو نظر بھی مجھے آئے گا نا. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا تو مان جانا وہ ہے، لگی والوں کو نظر آتا ہوگا نا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
ہے نا تعلق. اللہ نے فرمایا دیکھو امتیں بدلتی رہیں, قربانیاں بدلتی رہیں, طریقے بدلتے رہے, بندے بدلتے رہے, نبی بدلتے رہے, لیکن جس کے لیے قربانی تھی وہ کل بھی ایک تھا, وہ آج بھی ایک ہے. فَالَهُ أَسْلِمُوا, یہ آگے فَالَهُ أَسْلِمُوا, اس کے فرما بردار بن جاؤ. لو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز, اس کے فرما بردار بن جاؤ جس کی آنکھوں میں حیا آ جائے نمازیں قبول, ہاں جس کی سانسوں میں پاکیزگی آ جائے زکاتیں قبول, جو نہ شکرانہ رہے روزے قبول, جس میں غصہ نہ رہے اور متقی ہو جائے اس کا حج قبول, جس کی سانسوں میں پاکیزگی آ جائے اس کی زکات قبول. خدا کے حکم کے آگے جو فرما بردار ہو جائے اس کی قربانی قبول. ہائے 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 ہائے, خدا کے حکم کے سامنے جو فرما بردار ہو جائے. آج کچھ نام نہاد قسم کے اسکالر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں درس دے رہے ہیں. سارا لاہور اوجریوں کے ساتھ بھرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا پیسہ جانوروں پر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے پیسے کو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کے کام آ جاؤ, کوئی سوشل کام کر دو, کسی بیوہ کے کام آ جاؤ. اور اللہ فرما رہا ہے میرے بندو جو میرے حکم کے سامنے اپنی سوچ کو چلا رہے ہیں ان کی قربانیاں اور عبادتیں مردود ہو جائیں گی. جو میرے حکم کے سامنے سوچ نہیں, بھائی اسماعیل کے گلے پہ چھری کیوں رکھی جا رہی ہے, ابراہیم بھی تو سوچ سکتے تھے نا, نہیں سوچا نہیں, ادھر کہا حکم ہوا فرمایا پھیر دیں گے چھری. جو اس کے حکم کے سامنے میں نہیں واضح کر سکا, میں پھر عرض کرتا ہوں, فسجدوا, سارے سجدہ کرو, سب نے کر دیا الا ابلیس, ابلیس کھڑا ہے. کالا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک, اللہ نے فرمایا جب میں نے آرڈر کیا ہے تجھے سجدے کا پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کہا. اس نے کہا کالا انا خیر منہ, میں نے سوچا کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں نے سوچا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, میں نے سوچا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ کو زمین کی طرف جلائی جائے تو پھر بھی تیلی کی آگ اوپر کو اٹھتی ہے. وخلقتہ من طین, میں نے سوچا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی کو چبارے پر بھی جا کے پھینکا جائے تو یہ نیچے کو آتی ہے, اس کی فطرت پست ہے, میں نے سوچا میری فطرت بلند ہے, میں نے سوچا. اللہ فرمائے ان علیک لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. انک رجیم, تو بڑا مردود ہے. انک من الصاغرین, تو بڑا ذلیل ہے. فاخرج, تو تباہ ہو جا. کانا من الکافرین, تو تھا ہی مردود. یا اللہ ہو کیا گیا ہے, فرمایا میں آرڈر کر رہا ہوں یہ سوچ رہا ہے, میں آرڈر کر رہا ہوں یہ سوچ رہا ہے. اس کے آرڈر کے سامنے جو سوچ رہا ہے اس کا تو اونٹ بھی مردود ہو جائے گا, لیکن اس کے آرڈر کے سامنے جو سر تسلیم خم کر رہا ہے اس کا تو لیلا بھی قبول ہو جائے گا. فَالَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ اور بشر, خوشخبری سنا دیں. کون؟ مصطفیٰ. قربانی کون لے رہا ہے؟ خدا. خوشخبری کون سنا رہے ہیں؟ مصطفیٰ. قربانی لیتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے ہم لے رہے ہیں. خوشخبری کی باری کر فرما رہا ہے مدینے والی سرکار آپ سنائیں تاکہ قیامت تک بندوں کو سمجھ آ جائے یہ قربانی ایک امتحان اور تکلیف ہے. ساری تکلیفیں ہماری طرف سے آتی ہیں, رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلتی ہیں. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا تو یا اللہ پھر کس کو میں خوشخبری سناؤں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, مخبتین کو جنت کی ٹکٹ دو. یہ مخبتین کون ہوتے ہیں؟
بھائی یہ مخبت کی جمع ہے، مخبت، جو مخبت ہو جائے اس کی قربانی قبول ہے اور نبی پاک کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ مخبت کیا ہوتا ہے؟ بڑا مستعمل لفظ ہے یہ، آپ کے اندر بڑا استعمال کرتے ہیں آپ اسے، کہتے ہیں بندہ بڑا خبتی ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی تیری امت میں جس میں خبت آ جائے میں اس کی قربانی قبول کرتا ہوں۔ بھائی یہ خبت کیا ہے؟ بھائی جنونی ہے، جنونی ہے، بڑا جنونی ہے، بڑا جنونی ہے۔ اللہ تو کس چیز کا جنون چاہتا ہے؟ فرمایا میں اپنے بندوں میں مصطفیٰ کے پیار کا جنون چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں میں یار کے آستانے کے پیار کا جنون چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ پھر ایک آیت سے کرتا ہوں۔ بندوں نے پوچھا کہ نبی کو ماننا ہے، کیسے مانا جائے؟ قدرت نے جواب دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا 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 كَمَا، اللہ نے فرمایا ایسے مانو جیسے بلال پیار کرتا ہے، ایسے مانو جیسے ابو بکر پیار کرتا ہے۔ بھائی اس نام پہ نہ بولے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ ایسے مانو جیسے فاروق اعظم پیار کرتا ہے، ایسے مانو جیسے عثمان غنی پیار کرتا ہے۔ تو یا اللہ یہ بندے کیسے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے میرے محبوب نے تھوک زمین پر پھینکا ہے، یہ زمین سے تھوک اٹھا کر چہروں پہ مل رہے ہیں، خبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے محبوب وضو کرتے ہیں، یہ وضو والے پانی کو جسموں پر ملتے ہیں، یہ خبت جسم میں آ جائے شک نہ کرنا اس کی قربانی قبول ہو جائے۔ دیکھیں جی میں لفظ خبت پر 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، اس کے بڑے مفاہیم ہیں میرے سامنے۔ خبت کا معنی مخلف، میں باقی مفاہیم اپنی جگہ پہ رہنے دیں، ان کو نہیں چھیڑنا، اگر میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ادھار ہو گیا۔ بھائی سنو، اگر کوئی پدری زمین ہو، ایک جیسی زمین ہو، اس میں سڑک پر اگر ٹویا پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں خبت آ گیا ہے، خبت آ گیا ہے۔ ساری پدری ایک جیسی زمین میں سے جو نیوی ہو جائے اس میں خبت آ گیا ہے، جو نیوی ہو جائے اس میں خبت آ گیا ہے۔ ادھر خبت آیا ادھر قربانی قبول ہو گئی۔ دیکھیں میں نہیں سمجھا پا رہا، جو نیوی ہو جائے اس میں خبت آ گیا ہے، جو نیوی ہو جائے اس میں پتہ چلا تو 5.5 لاکھ کا اونٹ کر کے اگر گردن میں سریا رکھتا ہے تو وہ مردود ہو گیا ہے، لیکن اگر تیرے وجود میں عاجزی ہے تو پھر تو تیرا چھوٹا سا لیلا بھی قبول ہو گیا۔ بلے شاہ نے خبت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا مکے گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 جمعے پڑھائیے، گنگا گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 گوتے لائیے، گیا گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 پانڈ پڑھائیے، بلے شاہ گل ادوں مک دی جدوں میں نو دلوں مکائیے۔ خبت آ جائے، عاجزی آ جائے۔ مجھے پھر بلے شاہ یاد آ رہے ہیں، فرماتے نے پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کٹ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا، زندہ دلانے لاہور عطر تے اینا کو لا لئیے تے بندے پوچھتے پھر دینے شاہ جی کی لا کے آ گئے ہو۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کٹ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اتوں لے کے تھلے ویکھاں، تیرے جسے والے ویکھاں، کیڑی شہدہ مانی بندیا کی یہ تیرے پلے ویکھاں۔ اسی خبت کا ترجمہ کرتے ہوئے پاک پتن والے بابا فرید بولے، کہنے لگے ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، آئے ہائے ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایک آیت پوری ہوئی، 4 باقی ہیں۔ فرمایا الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
दिल चेक करो, दिल चेक करो, दिल चेक करो अपने। या अल्लाह, हमारे दिलों को क्या हुआ है? फरमाया अगर मेरा कलाम सुनकर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरा जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल कपकपा रहे हैं, समझो कुर्बानी कबूल हो गई। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है, समझो कुर्बानी कबूल हो। वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, भाई हाँ, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पर सब्र करते रहो। पता चला सब्र जरूरी है कुर्बानी की कबूलियत के लिए। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचे तो तुम्हारे शरीकों को बुरा लगे। व इन तुसिबकुम सय्यिअतुन यफ्रहू बिहा, अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो तुम्हारे शरीक बड़े खुश होते हैं। जी या अल्लाह ऐसे ही है। फरमाया इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करोगे तो शरीका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति अलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। सारा जमाना दुश्मन होकर तुम पर हमला आवर भी हो जाए तो मैं मलाइका से कह देता हूं तस्बीहां छोड़ो, सब्र वालों की मदद करो जाकर। भाई मुझे सूरह रात पढ़ने दे, 13 नंबर सूरह है, मुझे 20 नंबर आयत पढ़ने दे। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह वला यनक़दूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम। मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दूंगा। अगर किसी ने कहा कि शाह साहब तर्जमा गलत पढ़ के गए हैं, मैं देवबंदियों से तर्जमा ले लेता हूं। वो लिखते हैं अल्लाह ने फरमाया जो सब्र करेगा वो मेरा मुखड़ा मुस्कुराता देखेगा। आए हाय, जो सब्र करेगा वो मेरा मुख मुस्कुराता देखेगा। जन्नात यदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। मैं नमाजी के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, रोजेदार के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, हाजी के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, ज़काती के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलेगा। लेकिन जब सब्र वाला मेरी जन्नत की तरफ चलेगा, मैं मलाइका से कहूंगा फरिश्तों मेरी जन्नत के सारे फाटक खोल दो। या अल्लाह, कोई नबी आ रहा है, कोई रसूल आ रहा है। फरमाया नहीं, कुर्बानी भी करता था, सब्र भी करता था। और इसे दहलीज़े जन्नत पे खड़ा करके कहो सलामुन अलैकुम। रुक जा, मुस्तफा का खुदा तुझे सलाम कह रहा है। और अगर वो पूछे कि मेरी नमाजों की वजह से सलाम है कि रोजों की, उसे कहना नहीं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। देखिए मैं सूरह अज़्ज़ुमर को पढ़ रहा हूँ, ये 39वां सूरा है, मैं 10वीं आयत को ले रहा हूँ। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी अपने मानने वालों से कह दो कि जो जिंदगी में नेकी करेगा उसके लिए भला ही भला है। वह अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है। पर इन्नमा युवफ़्फ़ासाबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। मैं अल्लाह मीज़ान कायम करूंगा, तरकड़ी लगेगी, अमाल तुलेंगे, फैसला होगा, फिर जन्नत दूंगा। लेकिन मुझे मेरी इज्जत की कसम है, इन्नमा युवफ़्फ़ासाबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। तरकड़ी लगाने से पहले ऐलान करूंगा सबर वाले बहिश्त में चले जाओ, हम हिसाब बाद में शुरू करें।
اللہ تو صبر والوں سے حساب ہی نہیں کرنے والا. اور فرمایا جس کے وجود میں صبر آ جائے قربانی قبول ہے.